السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، الحکایات التی فیہا دروس و عبر کے سلسلے کے ویڈیو نمبر 9، حکایت نمبر 9، یعنی گزشتہ ویڈیو میں آپ کے سامنے ایثار کے بارے میں کچھ تمہیدی بات اور ساتھ ہی ایک حکایت اس سلسلے کی پیش کی گئی تھی۔ آج کے اس ویڈیو نمبر 10 میں یہ بتایا جائے گا کہ آدمی جب کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے تو اسے اس کا پھل ضرور ملتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جو آدمی کسی کی ضرورت پوری کرتا ہے تو اس کی ضرورت کو ضرور پورا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی اللہ تعالیٰ بندے کی ضرورت میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی ضرورت میں لگا رہتا ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جس کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ جو حکایت آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک احمد نامی آدمی نے ایک مرد مجاہد جس کو زخمی کر دیا گیا تھا، اس کو انتہائی سنگین حالت میں اپنی گائے کا دودھ پلا کر جان بچائی تھی۔ تو اس کو کس طرح اپنی اس بھلائی و خیر خواہی کا بدلہ ملا، اس حکایت کا ٹائٹل اور عنوان ہی ہے جزاء المعروف، یعنی بھلائی یا حسن سلوک کا بدلہ۔ تو آئیے حکایت دیکھیے اور سبق حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاء المعروف، بھلائی کا بدلہ یا حسن سلوک کا بدلہ۔ فی سالف الزمان قام الصلیبیون وہجموا علی بیت المقدس فی فلسطین واستولوا علیہ واحتلوہ۔ گزشتہ زمانے میں صلیبی لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بیت المقدس پر، فلسطین میں جو بیت المقدس پر ہیں، اس پر حملہ کیا۔ ہجم یہجم ہجوماً، حملہ کرنا، اچانک کوئی چیز آنا، چرائی کرنا۔ واستولوا علیہ واحتلوہ، اور وہ اس پر غالب آ گئے۔ استولا، یستولی کا معنی غالب ہونا، قبضہ کرنا۔ واحتلوہ، اور انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ احتل یحتل احتلالاً کا معنی جبراً قبضہ کرنا، اور احتل مکاناً فی القطار او المجلس، جگہ لینا۔ جیسے اگر یوں کہنا ہو کہ میں ٹرین میں داخل ہوا اور میری جگہ لے لی، تو آپ کہیں گے دخلت القطار واحتللت مکانی۔ احتللت کی جگہ پر آپ اخذت بھی کہہ سکتے ہیں، واخذت مکانی۔ تو دخلت القطار، میں ٹرین میں داخل ہوا، واحتللت مکانی، اور میں نے میری جگہ لے لی، یعنی میری جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ تو احتل کا معنی قبضہ کرنا جبراً کسی ملک پر یا کسی علاقے پر قبضہ کرنا، اور ایک معنی جگہ لینا۔ وکانت ہناک امرأۃ کبیرۃ فی السن تعیش فی بیت قدیم مع ابنها الوحید احمد، اور ایک بوڑھی عورت تھی۔ کبیرۃ فی السن کا معنی عمر رسیدہ، اور ایک عمر رسیدہ عورت تھی جو رہتی تھی پرانے گھر میں، رہتی تھی اس کے اکلوٹے، یعنی تنہا اس کا جو بیٹا تھا، اس کے اکلوٹے بیٹے احمد کے ساتھ۔
فقالت له امہ ذات مرۃ، تو اس کی ماں نے اس کو ایک مرتبہ کہا، یا احمد لقد استولی الجنود الصلیبیون علی کل ما ترکہ ابوک لنا واخذوہ بالقوہ ولم یبق عندنا الا بقرۃ واحدۃ۔ اس کی ماں نے اس کو ایک مرتبہ کہا، اے احمد، البتہ تحقیق کے صلیبی لشکر غالب آ گیا ہے یا قبضہ کر لیا ہے، صلیبی لشکروں نے قبضہ کر لیا ہے ہر اس چیز پر جس کو تیرے باپ نے ہمارے لیے چھوڑا تھا۔ یہو کی زمین لوٹے گی ماں کی طرف، ہر وہ چیز جس کو تیرے باپ نے چھوڑا تھا لنا ہمارے لیے، اس پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ وَأَخَذُوهُ بِالْقُوَّةِ، اور انہوں نے اس کو لے لیا ہے طاقت کے ساتھ۔ وَلَمْ يَبْقَ عِنْدَنَا إِلَّا بَقَرَةٌ وَاحِدَةٌ، اور ہمارے پاس، عندنا یعنی ہمارے پاس، اور ہمارے پاس باقی نہیں رہا مگر ایک ہی گائے، یعنی صرف ایک گائے باقی رہ گئی ہے۔ بقیہ یبقا کا معنی باقی رہنا۔ فَاحْرِصْ كُلَّ الْحِرْصِ عَلَىٰ أَلَّا يَرَاهَا الصَّلِيبِيُّونَ حَتَّىٰ لَا يَأْخُذُوهَا، پس تو پوری طور پر لالچ کر، حرص کر اس بات پر کہ صلیبی لوگ اس کو نہ دیکھیں تاکہ وہ اس کو لے لے، یعنی دیکھیں گے تو لے لیں گے، اس لیے تو لالچ کر مکمل طور پر اس بات پر کہ صلیبی لوگ اس کو نہ دیکھے یہاں تک کہ وہ اس کو نہ لے، یعنی تاکہ وہ اس کو لے نہ لے، یعنی دیکھ جائیں گے تو لے لیں گے۔ وَاهْتَمَّ بِهَا يَا أَحْمَدُ لِنَشْرَبَ مِن لَبَنِهَا، اور تو اس کا اہتمام کر، یعنی اس کا خیال رکھ اے احمد، تاکہ ہم اس کے دودھ میں سے پیے۔ قال احمد، احمد نے کہا، تحت امریکہ یا امی، تیرے حکم کے تحت اے میری امی، یعنی میں تیرے حکم کو مانتا ہوں۔ تحت امریکہ کا معنی تیرے حکم کے تحت، یعنی مطلب احمد نے کہا کہ میں تیرے حکم کو مانتا ہوں یا امی، اے میری ماں۔ سوف اعتنی بها واحافظ علیہا، ان قریب میں اس کا خیال رکھوں گا یا ان قریب میں اس پر توجہ دوں گا، واحافظ علیہا، اور اس کی حفاظت کروں گا۔ حافظ یحافظ محافظتاً وحفاظاً، حفاظت کرنا، توجہ دینا، پابندی کرنا، خیال رکھنا۔ وَسَأَذْهَبُ بِهَا الْآنَ إِلَى الْحَقْلِ لِتَأْكُلَ، اور ان قریب میں اس کو ابھی کھیت کی طرف لے جاؤں گا، لِتَأْكُلَ، تاکہ وہ کھائے، وَتَشْرَبَ، اور تاکہ وہ پیے۔ ذَهَبَ أَحْمَدُ إِلَى الْحَقْلِ، احمد کھیت کی طرف گیا، وَمَعَهُ تِلْكَ الْبَقَرَةُ، تو اس حال میں کہ اس کے ساتھ وہ گائے تھی، لِتَأْكُلَ، تاکہ وہ کھائے، وَتَشْرَبَ، اور تاکہ وہ پیے۔ وَجَلَسَ تَحْتَ ظِلِّ شَجَرَةٍ يَسْتَمْتِعُ بِالْهَوَاءِ النَّقِيِّ وَيُرَاقِبُ الْبَقَرَةَ حَتَّىٰ لَا تَذْهَبَ بَعِيدًا، اور وہ بیٹھ گیا درخت کے سائے کے نیچے، لطف اندوز ہوتے ہوئے پاکیزہ ہوا سے، پاک اور صاف ہوا سے لطف اندوز ہوتے ہوئے۔ استمتع، استمتاعات کا معنی مزے لینا، لطف اندوز ہونا۔ وَيُرَاقِبُ الْبَقَرَةَ، اور وہ گائے کی نگرانی کرے، حتیٰ لا تذهب بعیداً، یہاں تک کہ وہ دور نہ چلی جائے۔ فَهِيَ الْآنَ مصدر الغذاء الوحید لہ ولأمہ، پس وہ ابھی غذا کا واحد ذریعہ ہے، یہ الواحد، یہ مصدر کی صفت بنے گا، پس وہ ابھی غذا کا واحد ذریعہ ہے، لہو ولأمہ، اس کے لیے اور اس کی ماں کے لیے، یعنی صرف اسی گائے کے اوپر ان کی زندگی بسر ہوتی ہے، ماں کی بھی اور اس بیٹے کی بھی۔ وفجأتاً،
سمیع احمد صوت اقدام الجنود الصلیبیین، اور اچانک احمد نے صلیبی لشکروں کی قدموں کی آہٹ سنی۔ صوتن کا معنی آواز، صلیبی لشکریوں کے قدموں کی آواز سنی۔ وہم یقتحمون المکان، اور وہ گھس رہے تھے مکان میں۔ اقتحم المکان کا معنی کسی جگہ پر زبردستی گھسنا، دعویٰ بولنا، یا ایسے ہی خطرے کے کام میں لگنا، کسی کام میں بے پرواہ ہو کر لگ جانا۔ یہاں پر ترجمہ کریں گے گھسنا، اور وہ گھس رہے تھے مکان میں۔ فقد کانوا یطاردون بعد الجنود المسلمین، طارد یطارد مطاردتن و تیرادن، حملہ آور ہونا، پیچھا کرنا، حملہ کرنے میں مقابلہ کرنا۔ پس وہ پیچھا کر رہے تھے بعد مسلمان لشکروں کا، مسلمان لشکروں کا۔ فَأَسْرَعَ أَحْمَدُ مِن مَّكَانِهِ وَأَخَذَ الْبَقَرَةَ وَاخْتَبَأَ بِهَا خَلْفَ بَعْضِ الْأَشْجَارِ، پس احمد نے اس کی جگہ سے جلدی کی اور گائے کو لیا، اور وہ اس کو لے کر چھپ گیا کسی درخت کے پیچھے۔ خلف بعض الاشجار، کسی درخت کے پیچھے۔ وظل مختبئا لفترة طویلة حتى يطمئن انہم قد ذهبوا بعیدا، اور وہ چھپا ہوا رہا کافی عرصے کے لیے، کافی وقفے کے لیے وہ چھپا رہا، یعنی بہت دیر تک وہ چھپا رہا، تاکہ وہ مطمئن ہو جائے کہ وہ سب دور چلے گئے ہیں، یعنی ان کے دور چلے جانے تک وہ چھپا رہا۔ وقرر احمد ان یعود بالبقرۃ الی امہا، اور احمد نے طے کیا کہ وہ گائے کو لے کر لوٹے اس کی ماں کے پاس، لیسقیہا اللبن، تاکہ وہ اس کو دودھ پلائے۔ یہاں مفعول اول ہے اور اللبن مفعول ثانی ہے۔ وفجأۃ قابل احمد جندیا مسلما، اور اچانک احمد نے ایک مسلمان سپاہی کو دیکھا، مقابلہ کیا ہے یعنی ملا، اور اچانک احمد نے ایک مسلمان سپاہی کی ملاقات کی، یعنی ایک مسلمان سپاہی ملا۔ یحمل جندیا آخر جریحا، جو اٹھائے ہوئے تھا ایک دوسرے زخمی سپاہی کو وہ اٹھائے ہوئے تھا۔ فقال له الجندی، تو سپاہی نے اس کو کہا، یا بنی اریدک ان تحضر لنا کوبا من الماء، اے میرے بیٹے میں تجھ سے چاہتا ہوں کہ تو ہمارے لیے پانی کا پیالہ حاضر کرے۔ کوبن بے دستے کا کوزہ، یا پیالہ گلاس، یعنی جس کا دستہ نہ ہو، ایسے کو کہا جاتا ہے کوبن، پیالہ گلاس۔ اس کی جمع اقوابن اور اقوبن دونوں آتی ہے، اقوابن اور اقوبن۔ فبحث احمد عن الماء فلم یجد ماء، پس احمد نے پانی تلاش کیا لیکن پس اس نے پانی کو نہیں پایا۔ وَأَخَذَ يُفَكِّرُ مَاذَا يَصْنَعُ، اور وہ سوچنے لگا کہ وہ کیا کرے۔ وَإِذَا بِهِ يَجِدُ الْبَدِيلَ الْأَفْضَلَ، اچانک وہ پا لیتا ہے ایک بہترین بدل پا لیتا ہے، یعنی پانی نہیں ہے تو کم سے کم پانی کی جگہ پر کوئی اور پینے کی چیز ہو تو اس کو کہا جاتا ہے بدل۔ بس اچانک وہ پا لیتا ہے ایک بہترین بدل۔ فَأَخَذَ الْكُوبَ الْكَبِيرَ وَرَاحَ يَحْلِبُ الْبَقَرَةَ حَتَّى امْتَلَأَ الْإِنَاءَ بِالْحَلِيبِ، پس اس نے بڑا پیالہ لیا اور وہ گائے کو دوہنے لگا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ حَتَّى امْتَلَأَ الْإِنَاءُ بِالْحَلِيبِ،
یہاں تک کہ برتن دودھ سے بھر گیا۔ حلیب ان کا معنی دودھ، لبن ان کے معنی میں۔ ثم قدم الاناء لہما، پھر اس نے وہ برتن پیش کیا ان دونوں کے سامنے۔ فشرب الجندی الجریح حتی ارتوی، پس زخمی سپاہی نے پیا یہاں تک کہ وہ سیراب ہو گیا، یعنی پانی پی کر اس کی پیاس بجھ گئی۔ ارتوا ارتوی، ارتوان کا معنی سیراب ہو جانا، یعنی پانی پی کر پیاس ختم ہو جانا۔ ثم پھر آتا زمیلہ فشرب، پھر اس نے اس کے ساتھی کو دیا تو اس نے بھی پیا۔ قال الجندی الجریح لاحمد، زخمی سپاہی نے احمد سے کہا جزاک اللہ خیرا یا بنی، اللہ تجھے بہترین بدلہ دے میرے بیٹے۔ فقد انقذت حیاتنا، پس تحقیق کہ تو نے ہماری زندگی کو بچایا۔ فقال له احمد، تو احمد نے اس کو کہا بل جزاکم اللہ خیرا، بلکہ اللہ تم کو بہترین بدلہ دے۔ فانتم الذین تدافعون عن المسجد الاقصی وتحاربون اعداء اللہ، پس تم مدافعت کرتے ہو مسجد اقصی کا، یعنی مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے تم دفاع کرتے ہو، پس تم دفاع کرتے ہو مسجد اقصی کے لیے، یعنی مسجد اقصی کو بچانے کے لیے تم مقابلہ کرتے ہو۔ وتحاربون اعداء اللہ، اور تم اللہ کے دشمنوں سے لڑتے ہو۔ انصرف الرجلان، دونوں آدمی لوٹ گئے۔ وعاد احمد الی بیتی، اور احمد گھر کی طرف لوٹ گیا۔ لا یجد امہ فی غایت القلق علیہ، لا کا معنی البتہ وہ اس کی ماں کو پاتا ہے اس پر انتہائی پریشانی میں۔ قلق یقلق قلقاً کا معنی پریشان ہونا۔ لا یجد امہ فی غایت القلق علیہ، البتہ وہ اپنی ماں کو اس پر انتہائی پریشانی میں پاتا ہے، یعنی اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ اس بیٹے کے بارے میں بہت ہی زیادہ پریشان ہے۔ فلما رأتہ سألتہ، پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اس سے پوچھا لماذا تاخرت یا احمد وائن کنت، کیوں تو نے دیر لگائی، کیوں تو نے تاخیر کی اے احمد، اور تو کہاں تھا؟ فأخبرها احمد بالقصة كلها، تو احمد نے پورے قصے کی اس کو خبر دی۔ وعلمت الام انها ستنام هذه الليلة بلا طعام ولا شراب بعد ان سقى احمد اللبن كله للجنديين، اور ماں نے جان لیا کہ وہ عنقریب اس رات سوئے گی بغیر کھائے اور بغیر پیے۔ بلا طعام ولا شراب، بغیر کھائے پیے وہ اس رات سوئے گی۔ اس کے بعد کہ احمد نے پورا دودھ پلا دیا دو سپاہیوں کو، یعنی دو سپاہیوں نے پورا دودھ پی لیا اور احمد نے پلا دیا، تو وہ یعنی ماں نے سوچا کہ وہ اب بغیر کھائے پیے سوئے گی۔ ومرت الايام والشهور، دن گزر گئے اور مہینے گزر گئے۔ وما زالت الحروب مستمرة بین المسلمین والصلیبیین، اور لڑائی، حرب کی جمع حروب، اور لڑائیاں جاری رہی مسلمانوں اور صلیبیوں کے درمیان۔ حتی انتہت تلک الحروب بانتصار المسلمین علی الصلیبیین وطردوهم من البلاد وللہ الحمد، یہاں تک کہ وہ لڑائیاں مسلمانوں کی صلیبیوں پر کامیابی کی صورت میں ختم ہوئی، یعنی لڑائیاں ختم ہو گئی اور مسلمان صلیبیوں پر غالب آ گئے، جیت گئے۔ یہاں تک کہ وہ لڑائیاں ختم ہو گئی مسلمانوں کے صلیبیین پر غالب ہونے کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ۔ وطردوہم من البلاد، اور انہوں نے ان کو جلا وطن کر دیا۔ طرد یطرد تردن کا معنی ہٹانا، دھتکارنا، جلا وطن کرنا، حقارت یا سزا کے طور پر نکالنا، یہاں ترجمہ کریں گے جلا وطن کرنا۔ اور انہوں نے ان کو نکال دیا شہروں سے، یعنی جلا وطن کر دیا، اور اللہ کے لیے تعریفیں ہیں۔ وفی یوم من الایام، اور ایک دن کان احمد واقفا امام البیت، احمد کھڑا تھا گھر کے سامنے۔ فرآ رجلین یقودان امامہما 30 بقرۃ، پس اس نے دیکھا دو آدمیوں کو جو کھینچ رہے تھے ان کے سامنے 30 گائے، جو ان کے سامنے 30 گایوں کو کھینچ رہے تھے۔
فتعجب لهذا المنظر، پس اس نے تعجب کیا اس منظر کی وجہ سے، وبخاصۃ عندما رآہما یتجہان الی بیتہ، اور خاص طور پر جس وقت اس نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ اس کے گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں، اور خاص طور پر جس وقت اس نے ان دونوں کو دیکھا کہ وہ اس کے گھر کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ فقال احدہما لاحمد، ان میں سے ایک نے احمد کو کہا، جزاک اللہ خیرا علی ما صنعت، اللہ تجھے بہتر بدلہ دے اس چیز پر جو تو نے کیا، یعنی تو نے جو ہمارے ساتھ اس نے سلوک کیا اس پر اللہ تجھے بہترین بدلہ دے۔ وَهَذَا الْبَقَرُ هَدِيَّةٌ لَكَ مِنَ الْقَائِدِ الَّذِي أَنْقَذْتَ حَيَاتَهُ يَوْمَ أَنْ سَقَيْتَهُ اللَّبَنَ، اور یہ گائے تیرے لیے ہدیہ ہیں اس قائد کی طرف سے، اس رہبر کی طرف سے، لیڈر، قائد کا معنی لیڈر قوم، رہبر، اس لیڈر کی طرف سے جس کی زندگی کو تو نے بچایا، انقذتا تو نے بچایا، حیاتہ جس کی زندگی کو، کب؟ یوم ان سقیتہ اللبن، جس دن تو نے اس کو دودھ پلایا تھا۔ فقال احمد، تو احمد نے کہا، انا لم افعل شیئا غیر الواجب الذي يجب ان يفعله اي انسان في هذا الموقف، میں نے کچھ بھی نہیں کیا سوائے اس ذمہ داری کے کہ ضروری ہے کہ اس کو کوئی بھی انسان کرے ایسی صورتحال میں۔ میں نے کچھ نہیں کیا سوائے اس ڈیوٹی کے کہ جس کو ضروری ہے کہ ہر انسان، کوئی بھی انسان کرے اس صورتحال میں، ایسی صورت میں۔ یعنی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی شکریہ کا حقدار نہیں ہوں، میں نے وہی کام کیا ہے جو میری ذمہ داری تھی، اور یہ ذمہ داری تو ہر انسان کی ہوتی ہے۔ ایسی صورتحال میں ہر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دوسرے کی اس طرح مدد کرے، تو میں شکریہ کا حقدار نہیں ہوں۔ فقال الرجل، تو آدمی نے کہا، لقد انقذت حیات قائدنا، البتہ تحقیق کہ تو نے ہمارے رہبر کی، ہمارے قائد کی زندگی بچائی، وکان لابد من مکافاتک، اور ضروری ہے تجھے بدلہ دینا، کافا یکافئ مکافاتن و کفان کا مطلب بدلہ دینا۔ فریح احمد بذالک فرحا شدیدا، احمد اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہو گیا، فرحا شدیدا کا معنی سخت خوش ہونا، یعنی بہت زیادہ خوش ہو گیا۔ ودخل علی امہ، اور وہ اس کی ماں کے پاس داخل ہوا، یعنی اس کی ماں کے پاس گیا، لیبشرھا بہذا الخبر السعید، تاکہ وہ اس کو خوشخبری دے اس اچھی خبر کی، تاکہ وہ اس کو اس اچھی خبر کی خوشخبری دے۔ فقالت له امہ یا بنی من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، اس کی ماں نے اس کو کہا کہ میرے بیٹے، وہ آدمی جس نے کسی چیز کو اللہ کے لیے چھوڑ دیا تو اللہ اس کو بدلہ دیتا ہے اس سے بہتر۔ وہذا هو جزاء المعروف الذی فعلتہ، اور یہی اس بھلائی کا اور اس نے سلوک کا بدلہ ہے جس کو تو نے کیا تھا۔ وللہ الحمد، اور اللہ کے لیے تعریفیں ہیں۔ یہ تھا الحکایات التی فیہا دروس و عبر للمعتبرین کے سلسلے کا ویڈیو نمبر 10۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں اسی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے سامنے حکایت پیش کی جائے گی۔ تب تک کے لیے انتظار کیجیے، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔